ہمارے 70% دیہی علاقے جو ہیں ان میں اساتذہ اور بچوں کے پاس، گورنمنٹ کے بچوں کے پاس، یا جو چھوٹے نجی اسکول چلتے ہیں، یہ گاؤں میں تھوڑی سی فیس لیتے ہیں، 500 700 1000 روپیہ، ان کے پاس سہولتیں نہیں۔ آپ اگر تعلیم کے ساتھ آپ سنجیدہ ہیں تو ان کو آپ سہولتیں دیں، اساتذہ کو آپ ٹرانسپورٹ دیں کہ گھر سے لے کے اسکول تک گاڑی اس کو پک ڈراپ کرے۔ اب میں تو یہ جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوگ درسی کتب کو نصاب سمجھ رہے ہیں، اور ضرور اگر کوئی صافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے یکساں نصاب تعلیم۔ یکساں نصاب تعلیم سے پہلے تھوڑا سا ہم نصاب اور کتاب کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ابھی جو چل رہا ہے وہ ہے قومی نصاب، تعلیمی نصاب 2006، نیشنل کریکولم 2006، اور اس میں 2018 میں 17 یا 18 ہے، اس میں ایک ترمیم کی گئی تھی جس میں کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک قرآن کی تعلیم لازمی قرار دی گئی تھی کہ قرآن پاک کا ترجمہ جاننا اس لیول کے بچوں کے لیے بڑا ضروری تھا، لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے۔ اب نصاب جو ہوتا ہے، نصاب کا معنی ہوتا ہے راستہ، یعنی اس راستے پہ چل کے ہم ادھر تک پہنچیں گے۔ راستے کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں کہ اس کے لیے ہم گاڑی استعمال کریں گے، ٹانگا کریں گے، پیدل جائیں گے، کیا کریں گے، وہ سارے کے سارے اس میں لکھے ہوتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی نصاب میں بھی کہ کیسے پڑھایا جائے گا، پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں، اس کے بعد بچہ کیا سیکھے گا، اتنی عمر میں بچے کو کیا پڑھانا ہے، اس عمر میں بچے کو کیا پڑھانا ہے، یہ ہے سارا نصاب۔ اب اساتذہ اور بچوں کی سہولت کے لیے اسی 2006 کے نصاب سے کتابیں مرتب کی جاتی ہیں۔ اب کتابیں مرتب کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیکسٹ بک بورڈ موجود ہیں جو 4 صوبوں کے الگ ہیں، وفاق کا الگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ پبلشرز ہیں، بہت سے ہیں۔ جو ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ بھی اور پرائیویٹ پبلشرز بھی 2006 کی جو نصاب کی پالیسی ہے، جو 2006 کا جو نصاب ہے، اس سے یہ باہر نہیں ہو سکتے۔ ان کو NOC تب ملتی ہے کہ جب یہ 2006 کے نصاب کے مطابق کتابوں کی ترتیب بناتے ہیں۔ اب میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ 2 یا 3 زبانیں، اردو اور انگلش، اگر اس کی کتابیں مرتب نہ کی جائیں تو پہلے 3-4 سال یعنی اول تک بچوں کو حروف تہجی سے لے کے اردو اور انگلش سکھائی جائے، جملوں تک سکھایا جائے، اور اس کے بعد آپ قرآن مجید سے ان کو اردو بھی سکھا سکتے ہیں اور انگلش بھی سکھا سکتے ہیں۔ ایک آیت، اس کا اردو ترجمہ اور اسی آیت کا انگلش ترجمہ، اسی اردو کے اندر جتنی گرامر آتی ہے وہ الفاظ نکال کے کہ یہ فعل ہے، ماضی کا ہے، حال کا ہے، مستقبل کا ہے، یہ کسی کا نام ہے، کون سا نیم ہے۔ اسی طرح انگلش میں یہ پروناؤن ہے، یہ ناؤن ہے، یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کتاب مرتب نہ بھی ہو تو تب بھی اگر ہم سکھانا چاہیں بچوں کو تو ہم اردو اور انگلش بچوں کو اس طرح سکھا سکتے ہیں۔ کتاب جو ترتیب دی جاتی ہے وہ اساتذہ اور بچوں کی سہولت کے لیے۔ اب میں حکومت کی بات پہ آتا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی ہم پورے ملک میں یکساں نصاب تعلیم لائیں گے۔ ہمارے ملک میں پہلے سے ہی یکساں نصاب تعلیم ہے۔ اب دیکھیں 9th سے لے کے 2nd ایئر تک ہمارے جتنے بورڈ ہیں 4 صوبوں کے ہیں، شمالی علاقہ جات کے ہیں، وفاق کا بورڈ ہے جسے فیڈرل بورڈ کہتے ہیں،
یہ سارے کے سارے جو امتحان لے رہے ہیں تقریباً ان کا طریقہ کار ایک ہے. کتابیں آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لے لیں، آپ کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ لیں، سندھ لے لیں، بلوچستان لے لیں، مظفر آباد لے لیں، سب کی کتابیں تقریباً ایک جیسی ہیں، مقصد ان کا ایک ہے. رہ گئی بات کیمبرج آکسفورڈ کی یا آغا خان بورڈ کی، کیمبرج آکسفورڈ کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے 2006 کے کریکولم کے مطابق نہیں ہیں. اور وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ میں کہتا ہوں وہ 0.5% ہوں گے. تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو کیمبرج کی کتابیں یہ پڑھاتے ہیں. باقی ہمارے ملک میں نصاب ایک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، ہماری تو یہاں وہ قوالوں کو آپ اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں کہ ایک بڑا قوال جو ہے وہ کوئی جملہ ادا کرتا ہے اور چھوٹے قوال جو ہیں اس جملے کو اوپر لے کے جاتے ہیں، اور جو جملہ وہ قوال ادا کرتا ہے وہی جملہ جو اس کے ہم نوا ہوتے ہیں اس کو ہوا دیتے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ وزیر اعظم گپ لگاتا ہو اور متعلقہ وزیر صوبائی یا قومی لیول کے جو ہیں اس بات کو آگے لے جاتے ہیں، اور کبھی وزیر اعظم سے یہ نہ پوچھتے ہوں جی کہ آپ کس نصاب کی بات کر رہے ہیں کہ جو یکساں ہوگا. ہمارا نصاب تو آلریڈی یکساں ہے، پھر کہیں یہ کتابوں کو نصاب نہ سمجھ رہے ہوں. یہ جو ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ پرنٹ کرتے ہیں، ہمارے جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں یہ پرنٹ کرتے ہیں. پھر صحافی جب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں وزراء، ہم نصاب کو پورے ملک میں ایک کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی کسی صحافی نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نصاب سے کیا مطلب لیتے ہیں، نصاب کا معنی کیا ہے؟ تو میرے خیال میں کسی صحافی نے نہیں پوچھا ہوگا. ہمارے ملک کی صحافت بھی آپ کو پتہ ہی ہے جس لیول کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن جو ایک منسٹر صاحبہ کووڈ-19 کو ڈیفائن کر رہی تھیں تو یہ بھی کئی نصاب کو یہ کتابیں نہ سمجھ رہے ہوں. کتاب الگ چیز ہے، وہ صرف طلباء اور اساتذہ کی سہولت کے لیے ہے، اور نصاب الگ ہے. نصاب ایک مکمل راستہ ہے اور اس پہ چلنے کے لیے ہمیں کتاب بنائی گئی ہے. اب ہماری جو یہ کہتے ہیں جی ہم پورے ملک میں ایک نصاب لائیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں 70% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، اور دیہاتوں میں رہنے والے جو طلباء ہیں یا اساتذہ ہیں ان کو کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت یا دوسری سہولیات ان کو میسر نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایویئرز نہیں ہے. ایون کہ ان کے پاس جو بنیادی ضرورت ہے بجلی اور پانی وہ بھی نہیں ہے. بجلی اگر لگی ہوئی ہے تو وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب ہم ایک بات اس کی، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے 2,20,00,000 بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اب 2,20,00,000 بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس کام کے لیے کوئی سنجیدہ ہی نہیں ہے. اب ہماری حکومتی اسکول پہ جتنے بھی یہ گورنمنٹس کے اسکول ہیں ان پہ ایک بچے پہ لاگت آتی ہے 7,000 سے لے کے 9,000 تک، اور 7,000 سے 9,000 تک ماہانہ کسی اسکول میں ہمارے ملک میں فیس نہیں ہے. بڑے بڑے اسکول ہیں، بیکن ہاؤس ہے، ایجوکیٹر ہے، دوسرے ہیں، ان کی اتنی فیس نہیں ہے کہ جتنا ہمارے سرکاری اسکول میں ایک بچے پہ خرچ آ رہا ہے. اب پچھلی حکومت نے پنجاب کے جنوبی اضلاع میں جو فارمولہ دیا تھا کہ انہوں نے جو پسماندہ علاقوں کے اسکول تھے جن میں 20, 25, 30, 40 تک بچے تھے، 2, 3, 4 معلم تھے، ان کو انہوں نے مختلف اداروں کو، این جی اوز کو اور مختلف لوگوں کو دے دی. اور یقین کریں ان کے ساتھ طے ہوا ہے 750 روپے مہینہ بچہ. شرائط یہ تھیں کہ بلڈنگ یہی سرکاری ہوگی، اساتذہ جو آپ کے پاس موجود ہیں یہی ہوں گے، ہم اس سے زیادہ اساتذہ آپ کو نہیں دیں گے، باقی آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ اس کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں. ہوا یہ کہ جس سکول میں 30 بچے تھے، ایک سال بعد ان اداروں نے محنت کی ہے تو اس میں 200 بچہ ہو گئے. انہوں نے بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت اضافی کمرے بھی بنائے ہیں.
اب 750 روپیہ مہینہ جو حکومت کے ساتھ طے ہوا ہے، یا آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کو وہ جو رقم ہے 750 کے حساب سے بھی وہ ان کو نہیں ملی ہے۔ 2018 میں حکومت تبدیل ہونے کے بعد تو ان کو ملی نہیں ہے، وہ بیچارے 68 کے چکر لگا لگا کے بل پیش کر کر کے۔ اب کون سنجیدہ ہے جی؟ اب جب آپ جو بات کر رہے ہیں، اگر آپ کتابوں کی بات کر رہے ہیں کہ کتابیں ہم ایک رکھیں گے، تو یہ جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں ان کے ساتھ لاکھوں لوگ، یعنی 50 لاکھ سے، ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ آپ ان لوگوں کو لے کے کدھر جائیں گے؟ پھر اس پہ جو فضول اخراجات ہوں گے، کمیٹیاں بنیں گی اور پتہ نہیں اس پہ کروڑوں اربوں روپے تک نصاب ایک کرنے کے لیے پیسے خرچ ہو جائیں گے، تو کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو 2 کروڑ 20 لاکھ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کو ہم اسکولوں میں لائیں۔ ہمارے 70% دیہی علاقے جو ہیں ان میں اساتذہ اور بچوں کے پاس، گورنمنٹ کے بچوں کے پاس، یا جو چھوٹے نجی اسکول چلتے ہیں، یہ گاؤں میں تھوڑی سی فیس لیتے ہیں 500 700 1000 روپیہ، ان کے پاس سہولتیں نہیں۔ آپ اگر تعلیم کے ساتھ آپ سنجیدہ ہیں تو ان کو آپ سہولتیں دیں، اساتذہ کو آپ ٹرانسپورٹ دیں کہ گھر سے لے کے اسکول تک گاڑی اس کو پک ڈراپ کرے۔ اب میں تو یہ جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوگ درسی کتب کو نصاب سمجھ رہے ہیں، اور ضرور اگر کوئی صافی بھائی مجھے سن رہا ہے یا جس کی حکومت تک رسائی ہے تو ضرور ان سے پوچھیں جی کہ آپ نصاب کسے کہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کا کہ نصاب ایک جیسا ہوگا تو کیا ہوگا اس میں؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہم جتنا خرچہ فضول خرچ اس میں کریں گے تو اتنا یہ ہے کہ ہم ایگزسٹنگ اداروں کو، جو چھوٹے نجی اسکول ہیں، یعنی حکومت ایک کرائٹیریا بنائے جی 1000 سے کم فیس لینے والے، 1000 فیس لینے والے اسکول کی ہم اتنی مدد کریں گے کہ ہم اس کو پر ہیڈ، میں کہتا ہوں اگر حکومت ان چھوٹے نجی اداروں کو 500 روپیہ مہینہ ہی بچوں کا یہ دے دیں تو یہ بہترین تعلیم کریں گے، بہترین تعلیم دیں گے بچوں کو۔ اب ایک آخری بات ہے، لیکن بڑی غور طلب بات ہے، بڑی عام بات ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ 2018 میں نصاب میں یہ تبدیلی کی گئی تھی کہ کلاس اول سے لے کے 9 تک، ایون کہ سیکنڈ ایئر تک، 11ویں 12ویں تک قرآن کی تعلیم لازمی ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس امینڈمنٹ کو، اس تبدیلی کو رفع دفع کرنے کے لیے، اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی تبدیلی کو رفع دفع کرنے کے لیے ایک نئی چال چلتے ہیں، کہ یہ کہیں کوئی ہم ایسی چال تو نہیں چل رہے ہیں کہ اس پالیسی کو ہم رفع دفع کرنے کے لیے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم اول سے لے کے 5ویں جماعت تک نصاب ایک کر رہے ہیں جی، اور کبھی حکومتی ارکان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم اول سے لے کے 12ویں تک ایک کر رہے ہیں۔ ان سے سوال پوچھیں، اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ نے کون سی کمیٹی بنائی ہے؟ اس میں صوبوں کی کیا نمائندگی ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک کی جو آئین میں 18ویں ترمیم ہے اس میں تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ سارے کا سارا صوبوں کے پاس ہے، تعلیم ہولی سولی صوبوں کے پاس ہے، کہ صوبے تعلیم کی پالیسی بنائیں گے، صوبے اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ وفاق اس میں بڑا لیمیٹڈ ہو گیا ہے، بڑا تھوڑا سا اس کا رول ہے۔ تو لہٰذا آج کا جو موضوع تھا وہ بہت سے دوستوں نے میسیج کیے تھے، یہ سوال پوچھا تھا، ان کے ذہن میں بھی یہ بات، جو لوگ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس سے پہلے بھی نصاب ایک ہے۔ اب جو بچے کیمبرج کا امتحان دیتے ہیں، کیمبرج کی بکس پڑھتے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہ ایک مختلف ہے۔ پھر اس کو یہ کیسے ایک کریں گے؟ کیا کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کتابوں کو تبدیل کر رہے ہیں جی، کتابیں گورنمنٹ پرنٹ کرے گی اور یہ جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں ہم ان کو ختم کر لیں گے۔ پرائیویٹ پبلشرز کے ساتھ بھی لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اور وہ بڑی محنت سے کتابیں بنا رہے ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔